ہماری مجلس کے دوسرے مہمان ہیں استاذ محترم شیخ وسیم احمد سنابلی ریاضی صاحب. آپ مرکز ابوالکلام آزاد جامعہ اسلامیہ سنابل کے نائب صدر ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ شیخ تشریف لائیں اور طلبہ کو استفادے کا موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. عزیز طلبہ اور دیگر حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو آپ حضرات میری جانب سے دلی مبارکباد قبول کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں علم دین، علم شریعت حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے. آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کے کچھ مراحل آپ نے اپنے ملک میں طے کیے، تو بنیادی طور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے. آنے سے پہلے یا آنے کے وقت ہمارے دل میں بہت سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اور اسلاف امت نے جس طریقے سے علم حاصل کیا تھا اسی طریقے سے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر ہم علم حاصل کریں گے. یہ جذبات ہمارے دل میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور اس طرح کے ناخوشگوار حادثات، واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں آنے کے بعد علم میں اضافہ کرنے کے بجائے اگر ہمیں کسی اور چیز میں اضافے کا موقع ملتا ہے تو علمی اضافے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور مال کا اگر ہم کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے اضافے میں لگ جاتے ہیں. کہیں کوئی نوکری مل رہی ہے، ملازمت مل رہی ہے، اگرچہ کلاس آپ کی چھوٹ رہی ہو. ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض طلبہ اپنی کلاس چھوڑ کر ملازمت کرنے میں لگ جاتے ہیں، نوکری کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مدینے سے ہٹ کر زیر تعلیم آپ مدینۃ الرسول میں کام کرنے کے لیے اپنی تسجیل مکہ مکرمہ میں کراتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کلاسیں بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہیں. تو آپ سوچئے، غور کیجئے کہ شیطان کس کس مرحلے میں آ کر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ آپ مال میں اضافے کی دعا فرمائیے. عہدہ، منصب اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں اضافے کے لیے اللہ سے درخواست کیجئے، بلکہ بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ علم میں اضافے کے لیے دعا کیجئے اللہ رب العزت سے. علم میں اضافے کے کچھ روحانی وسائل ہیں اور انہی وسائل میں سے ایک دعا ہے. اگر اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو، ہم کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں، کتنی ہی چیزیں یاد کر لیں، یا تو وہ یاد نہیں رہیں گی، یا وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی، یا وہ ہم دوسروں تک پہنچا نہیں سکیں گے. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب تک اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہوگی، اور اگرچہ ہم ابھی دکتورا کے مرحلے میں ہیں، ماجسٹر کے مرحلے میں ہیں، لیکن علم کا مرحلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے.
امام احمد ابن حنبل سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ من المحبرۃ الی المقبرۃ، جب سے ہم نے قلم پکڑا تھا، جب سے ہم نے لکھنا سیکھا تھا، اس وقت سے لے کر اور زندگی کی آخری سانس تک ہم علم حاصل کریں گے۔ تو ابھی آپ کے علم حاصل کرنے کا مرحلہ ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے ہمیشہ علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہنا ہوگا۔ تو ایک تو یہ روحانی وسیلہ ہے دعا، اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں میں ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم ان کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے وسائل ہیں جن کو ہم مادی وسائل کہتے ہیں، آپ کی دلچسپی ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کی لگن ہے، اور علم کی راہ میں آنے والی بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ان کو پار کرنا ہے۔ مشکلات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہر تکلیف علم کی راہ میں آنے والی اگر ہم کو گوارا ہے، تب تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، علمی کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور میں صرف نام اس وقت ذکر کر سکتا ہوں، اگر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہو کہ کتنی تکلیفیں اٹھا کر ہمارے اسلاف نے علم حاصل کیا ہے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں علماء کرام نے لکھ رکھی ہیں۔ اور میری گزارش ہو کہ آپ کم از کم یہاں آ گئے ہیں تو ابن عبد البر کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، ہر طالب علم کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے۔ اور موجودہ زمانے میں، اس زمانے کے جو علماء کرام انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اس سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے۔ اور جب کبھی کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں راستے سے یا اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، تو پھر سے ہم اپنے مقصد کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلاف کی زندگی کی روشنی میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تب۔ بس میں ایک چھوٹا سا نام چھوٹا ہے لیکن شخصیت بہت عظیم ہے، ہم نے سنا ہوگا، عامر ابن شراحیل یا عامر ابن شرحبیل شعبی، مشہور جلیل القدر تابعی ہیں۔ 500 صحابہ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہے اس تابعی کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں علی ابن المدینی، انہوں نے پوچھا تھا من این لک ھذا العلم کلہ، کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، یہ کیسے آپ کو حاصل ہوا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کے اتنے اونچے مقام پر پہنچایا ہے؟ عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ غزوات میں شریک رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود شعبی اللہ کے رسول کے غزوات میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ حال تھا، صحابہ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اتنا اونچا مقام اس تابعی کا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے علمی کمال تک پہنچنے کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہتے ہیں فی السیر فی البلاد، نہیں، اس سے پہلے ہے کہ بنفی الاعتماد، کہا کہ مجھے جو علم حاصل ہوا ہے، اب اس کی علماء نے مختلف توجیحات بیان کیے، میں 2 ذکر کرتا ہوں۔ نفی اعتماد کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری آپ کی زندگی میں توکل کی کتنی اہمیت ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ایک دوسری توجیہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے ذات پر فخر و غرور نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں ما کتبت سودا فی بیضا، میں نے کبھی کاپی اور کاغذ استعمال نہیں کیا، اور جس شیخ سے ایک دفعہ کوئی چیز سن لی، دوبارہ اس شیخ سے، اس استاد سے، اس محدث سے میں نے نہیں کہا کہ آپ اس کو دوہرا دیجئے۔ ایک دفعہ سننے کے بعد وہ چیز یاد کر لینا
اور کاپی اور قلم اور کاغذ استعمال نہ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن یہ درجہ انہی کو ملتا ہے جن کو اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہے، تو یہ روحانی وسیلہ ہے علمی کمال تک پہنچنے کا۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ اتنا مقام مجھ کو کیسے حاصل ہوا ہے، وَالسَّيْرِ فِي الْبِلَادِ، میں نے ملکوں کی خاک چھانی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں کتنی مشقتیں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں۔ ہم جس ماحول میں علم حاصل کر رہے ہیں اور جس طرح کے سفر کے جو وسائل ہیں وہ اس زمانے کے مقابلے میں کچھ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اتنی تکلیف اور پریشانیوں کے باوجود علم حاصل کیا ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے وہاں گیا رہوں۔ تو ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہمارے لیے یہ ایک ستون ہے کہ لیجئے، اور آپ اسی کے تحت ہندوستان سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کو یہاں علماء کی، مشائخ کی مجلسیں لگتی ہیں، دروس ہوتے ہیں، مستقل ان کی کرسیاں ہیں یہاں مسجد نبوی کے اندر، اگر ہم ان سے علم حاصل کرنے کے حریص ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ان مجلسوں میں جانے سے بھاگتے ہیں تو پھر علمی مقام ہم کو حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ یہ شرط ہے اس کے لیے، کم از کم اتنا ہم کو کرنا ہوگا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ علمی کمال تک پہنچنے کے لیے کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الْحِمَارِ، صبر كَصَبْرِ الْحِمَارِ، کیسا صبر چاہیے؟ گدھے کی طرح سے صبر چاہیے، اور آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ صبر ایوب چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نیند خراب کرنی پڑتی ہے، جاگنا پڑتا ہے رات کو، اور بہت سے لوگوں کو اپنی بیوی بچوں کو یہاں لانے کا موقع میسر نہیں ہے، ان کو کتاب ہی کو اپنی بیوی سمجھنا پڑتا ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ کہتے تھے، نوجوانوں کی مجلس میں کہتے تھے کہ میں آپ لوگوں کی ٹینشن جانتا ہوں کہ کیا ہے، ہمیشہ گھر والوں کے سلسلے میں سوچتے رہتے ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کتاب ہی آپ کی ماں ہے، کتاب ہی آپ کے والد ہیں، اور کتاب ہی آپ کی کیا ہے؟ شریکہ زندگی ہے جب تک آپ یہاں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اس جذبے کے ساتھ حاصل کریں، علم حاصل کریں گے تب تو علم حاصل ہوگا، ورنہ علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں وَبُكُورٍ كَبُكُورِ الْغُرَابِ، میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے؟ کوا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دیوار پر صبح کو سب سے پہلے آ کر آواز دیتا ہے، گھر کے افراد سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوا اپنی روزی روٹی کی تلاش میں صبح صبح نکل کے آ جاتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے، تو یہ وجہ رہی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوے کی طرح سے علم حاصل کیجئے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ والدہ محترمہ ان کی فجر کی اذان سے پہلے شیخ کی مجلس میں پہنچنے کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ ان کا کرتا پکڑ کے کھینچتی تھی کہ بچے ابھی کہاں جا رہے ہو، اذان تو کم از کم ہو جائے فجر کی، اس کے بعد شیخ کی مجلس میں جا رہا ہے۔ اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو فجر سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے شیخ کی مجلس میں نکلتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد واپس ہوتے تھے۔ آپ سوچئے اتنی مشقت لوگوں نے اٹھائی ہے، ہمارے اسلاف نے اس طریقے سے علم حاصل کیا ہے۔ تو صبح کا وقت تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ ایک اہم ستون ہے، اور علمی کمال تک پہنچنے کا اہم ترین ذریعہ اور سبب۔ اللہ کے رسول کی مشہور صحیح حدیث بھی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ میری امت کا صبح کا جو وقت ہے اس میں تو برکت عطا فرما۔ اور بعض صحابہ نے ایک تجربہ کر کے دکھایا، اس صبح کا وقت کا استعمال کیا، تجارت کی، کاروبار کیا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے مستحق بنے اور تجارت کامیاب ہو گئی. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں جو ماحول ہے پڑھنے کا، وہ صبح کو رات کو ہم دیر سے جاگتے ہیں، اور جو پڑھنے کا وقت ہے اس صبح کو نیند خراٹے کے ساتھ خوب نیند لیتے ہیں اور سوتے ہیں اور اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اور آپ کی دعا کی برکت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں تو ہمیں علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو میری گزارش یہی ہے کہ ہمیں کم از کم جس مرحلے میں بھی ہم ہوں اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے جو آداب ہیں، جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، جو شرائط ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، علماء نے کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو نہ چھوڑا ہو. میں کبھی کبھی طلبہ سے فارغ ہونے کے بعد فارغ ہو جاتے پوچھتا ہوں کہ آپ نے طلب علم سے متعلق کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کہ شیخ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. طلب علم سے متعلق کوئی کتاب نہیں پڑھی. تو آپ سوچئے کہ ہم کتاب خواہ ہیں، کتاب پڑھنے والے ہیں، لیکن کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب پڑھیں لیکن ہم پڑھتے نہیں، مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں. امام بخاری کے ذہن میں جب کوئی بات آتی تھی تو فوراً رات کو اٹھ کر لکھا کرتے تھے، اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ 18 مرتبہ امام بخاری نے رات میں جاگ کر جو فائدہ، جو استنباط ان کے ذہن میں آیا ہے وہ درج کیا ہے. ہم تو ڈکشنری ہے، لغت ہے، اگر کوئی مشکل لفظ آ جائے درس میں، یا ویسے تو دسیوں الفاظ گزر جاتے ہیں، ہم ڈکشنری اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات میں 18 دفعہ جاگ کر جو استنباط کیا ہے اس کو درج فرماتے ہیں. تو آپ سوچئے علم کیسے حاصل ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.